إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قابل صد احترام علماء کرام، مہمان گرامی، بھائیوں اور عزیزوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے فکر حساب۔ یہ موضوع اپنی نوعیت میں بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ اسی پر انسان کی کامیابی کا دار و مدار، انسان کی کامرانی کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے اسماء اور ناموں میں سے ایک نام یوم حساب بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف انداز میں تقریباً 108 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حساب کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ موضوع کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان اپنے تمام تر پروگرام میں باقی ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس اتنے اہم موضوع کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کریم میں اور حدیث پاک میں ان نصوص کا مطالعہ کریں جن کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے، جس طرح کہ عقیدہ کی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے والحساب عام لجمیع الناس، حساب تمام لوگوں کا ہوگا سوائے ان کے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مستثنی قرار دیا ہے۔ اور مستثنی کن کو قرار دیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ هم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو رقیہ اور دم وغیرہ نہیں کرتے اور کرواتے، ولا یتطیرون، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں،
وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، اللہ آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے گا۔ ایک اور صحابی نے کہا حضرت میرے لیے بھی یہ جو دعا کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا اس سلسلے میں عکاشہ آپ پر سبقت لے جا چکے ہیں۔ ان مستثنا جن لوگوں کو استثناء حاصل ہے، ان کے علاوہ باقی سب لوگوں کا حساب ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یوم حساب جو مقرر کیا ہے اس کے اندر حکمت اور اس کے اندر مصلحت کیا ہے، عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس دن میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کے درمیان فیصلے کرے، مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے، حقدار کو اس کا حق دلوایا جائے، قاتل کو اس کے جرم کی سزا ملے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی مظلوم، کوئی مقتول، کوئی وہ شخص جس کا حق غصب کیا گیا ہے، وہ طاقتور لوگوں سے اپنا حق نہیں لے سکتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر یہاں نہیں تو وہاں سے ہی، یہاں اگر آپ نے میرا حق نہیں دیا، مجھ پر ظلم کیا ہے، تو یاد رکھ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت جب فصل قضاء کے لیے اپنی عدالت لگائیں گے تو وہاں سے مجھے میرا حق ملے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، جو صحابہ اکرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور پھر وہ اس وقت واپس آئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے جا چکے تھے، تو وہ حبشہ سے وہاں واپس آئے تو ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، آپ وہاں نجاشی کے ملک میں ایک عرصہ گزار کے آئے ہیں، وہاں آپ نے وہاں کوئی عجیب چیز دیکھی ہو تو مجھے بتلائیے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے وہاں ایک دن یہ دیکھا کہ حبشیوں کی اس قوم کی ایک بڑھیا عورت، عمر رسیدہ عورت، مٹکے میں پانی بھر کر اپنے سر پہ اٹھائے جا رہی تھی، اور ایک آوارہ قسم کا، اوباش قسم کا نوجوان وہ آیا، اس نے پیچھے سے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان زور سے مکہ مارا اور وہ گھٹنوں کے بل گر گئی اور اس کا وہ مٹکا ٹوٹ گیا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ آوارہ نوجوان اپنی اس کارروائی پہ خوش ہو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، تو اس نے اس کو مخاطب کر کے کہا، او دھوکے باز غدار یا غدر، یاد رکھ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ رب العزت عدالت لگائیں گے اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے خلاف دعویٰ دائر کروں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے تجھ سے اس ظلم کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا صدقت، اس عورت نے سچ کہا ہے۔ یوم حساب اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق مل سکے، مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ مل سکے،
اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، دین کی خاطر بڑے بڑے پریشانیوں اور مصائب سے گزرے، بڑی بڑی قربانیاں دی، ان لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، ساری عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی، ان کو ان کے کیے کی سزا مل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ جس جنت کے اندر دین کی خاطر، اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے ابو بکر صدیق بھی جائیں، فاروق اعظم بھی جائیں، دیگر صحابہ کرام بھی جائیں، اور اسی جنت کے اندر ابو جہل بھی ہو، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا اور کفر پہ مرنے والا، اسی جنت کے اندر ابو لہب بھی ہو، اسی جنت کے اندر مشرکین اور منافقین بھی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور اس دنیا کو دارالابتلاء قرار دیا۔ ہماری ایک ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے دنیا میں جا کر اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے تو اپنا اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ لفظ حساب، یہ حساب کا تصور، کبھی ہم اس کے بارے میں غور کریں کہ خوف عذاب قبر سے، فکر حساب سے آنکھیں تیری ہوئی ہیں کبھی اشک بار کیا، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ یہ تو کلمہ ہی ایسا ہے، جب کسی سے کہا جائے بھی تیرا حساب ہوگا، تیرا محاسبہ ہوگا، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی معاملات میں حساب دینے کے لیے ہم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت لگے گی تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ہم سے کہ ہم نے دنیا میں آپ کو بھیجا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، جو ڈیوٹی آپ کی لگائی گئی تھی وہ پوری کر کے آئے ہو کہ نہیں، کیا کمائی کر کے آئے ہو؟ اللہ رب العزت نے جب ہم سے حساب لینا ہے تو یہ حساب، اس کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کو اپنے پروگرام میں شامل رکھا کہ ہم نے دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پیش ہوں گے، اللہ تعالی ہمارا حساب لے گا، جنہوں نے اس حساب کو، یوم حساب کے معاملات کو اپنے پروگرام میں شامل رکھا، قیامت کے دن وہ کامیاب قرار پائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس حساب کو اپنے ذہن میں رکھا، یوم حساب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، تو قیامت کے دن جب وہ کامیاب قرار پائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو قیامت کے دن جو کامیاب قرار پائے گا اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے۔ اللہم یسر حسابنا ویمن کتابنا، اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حساب بھی آسان کرنا اور ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے، یہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرنا۔ تو جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، کامیاب قرار پائے، بڑے خوش ہوں گے، شاداں و فرحاں ہوں گے، اور خوشی خوشی سے لوگوں سے کہیں گے، اپنے عزیزوں سے کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آؤ ذرا میرا نامہ اعمال پڑھ کے دیکھو، میرا رزلٹ کارڈ پڑھ کے دیکھو۔ خوش ہوں گے، اور ساتھ اس بات کا برملا اظہار بھی کریں گے کہ میں کامیاب کیوں قرار پایا، مجھے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں کیوں ملا؟ تو کہیں گے
انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لیں گے، میں اسی کے پیش نظر تیاری کی تھی اور آج میں کامیاب قرار پایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ شخص، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پسند کی زندگی گزاری، آج اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر فرمایا فی جنت عالیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اونچے اونچے باغات میں اس کو حکم دیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں جو زندگی آپ کو وقت ملا، جو مہلت ملی، اس میں آپ نے نیک اعمال کیے، دنیا میں ہماری خاطر آپ نے حرام چیزوں کو چھوڑا، ہمارے بتائے ہوئے طرز زندگی کے مطابق، دستور حیات کے مطابق زندگی بسر کی، آج تم جنت میں جہاں چاہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ تم نے وہ فرصت کے ایام جو آپ کو مہلت ملی تھی اس کو ضائع نہیں کیا، ان دنوں کو برباد نہیں کیا، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اور وہ دوسرا وہ شخص جس نے غفلت میں یہ وقت گزار دیا، اس نے پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شخص کو، میرے بھائیو اور بہنوں، یہ عقل اور شعور دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فہم دی ہے، ہم کو فہم دیا ہے، عقل اور شعور دیا ہے کہ ہم نے جون سا راستہ ہم اختیار کریں گے اسی منزل پر پہنچیں گے۔ تو وہ شخص جس نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا، برباد کیا، یوم حساب سے غافل رہا، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے دن اتنا پریشان ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال، جس بد نصیب کو، ناکام شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ میں ملے گا، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ آج میرا حساب، میرا یہ رزلٹ کارڈ مجھے دیکھنا ہی نصیب نہ ہوتا، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا میں یوم حساب کو اپنے پروگرام میں نہیں رکھا تھا، دنیا میں اس نے اس بات کی فکر نہیں کی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حشر کیوں ہوا؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے دور رہے، صراط مستقیم سے دور رہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے، انہوں نے صراط مستقیم اختیار نہیں کی، اللہ کی راہ اختیار نہیں کی، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا تھا، یوم حساب کو فراموش کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ذرا غور سے سنیے اور اپنے آپ کو ہم چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اس وقت دنیا میں جب تک سانس ہے، چانس ہے، اپنی اصلاح کا چانس ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے احوال کو درست کرنے کا اور کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کا ہمارے پاس چانس ہے اور وقت ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، اپنے بندوں کو 10 آوازیں دی ہیں، ان میں سے ایک ندا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو یا برا کر رہے ہو، نیکیاں کما رہے ہو یا گناہوں کے گٹھڑیاں باندھ رہے ہو اور اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے اعمال ہے، احصیھا لکم، ہم ان کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، نیکیاں بھی محفوظ ہیں اور گناہ بھی محفوظ ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ کے ریکارڈ پر ہے، وہ محفوظ ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ اپنے سامنے پائے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی محفوظ ہے، اس کی سزا بھی وہ پائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو ہم محفوظ کر رہے ہیں، جن کا ریکارڈ ہم محفوظ کر رہے ہیں۔ احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، پھر اس کا پورے کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس نے دنیا میں رہ کر اپنا وقت ضائع نہیں کیا، نیکیاں کمائیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا رہا، اللہ کی توحید پہ قائم رہا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دستور حیات کے مطابق زندگی بسر کی، اس کو قیامت کے دن اچھا بدلہ ملا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، جنت میں داخلے کی اجازت ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب ہوا، آپ کی شفاعت نصیب ہوئی۔ فلیحمد اللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نیکی کرنے کی توفیق بخشی، اللہ نے وقت دیا اور اس نے کوشش بھی کی، اللہ نے اس کو توفیق بخشی اور اس نے نیک اعمال کیے۔ وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جس آدمی نے دنیا میں اپنی زندگی برباد کر دی، جس مرد یا عورت نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کر دیا، دنیا میں کوئی نیکی نہیں کما سکے اور اس بات کو بھول گئے یہ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنسیاں کی ساتھ لے، نیک اعمال کا توشہ انہوں نے اپنے ساتھ نہیں لیا، تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس دار عمل سے اگر تہی دامن چلا عاجز، پھر تیری طرف اے بے ساز و ساما کون دیکھے گا؟ جب قیامت کے دن گئے تہی دست تھے، نیکیوں سے خالی ہاتھ تھے، اللہ کی سزا کے مستحق قرار پائے، تو ان کو کہا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فلا یلومن الا نفسہ، یہ اپنی ناکامیوں کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں کہ فلاں نے مجھے نہیں کرنے دیا، یہ فلاں نے مجھے نہیں کرنے دیا، اپنی ناکامیوں کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں بلکہ اپنے آپ کو ملامت کریں۔ فلا یلومن الا نفسہ، کہ ہم نے، اللہ نے زندگی بھی دی، وقت بھی دیا، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، صحت و جوانی بھی دی، نعمتوں سے بھی نوازا، لیکن ہم نیکیاں نہ کر سکے، ہم نے دنیا کا وقت غفلت میں گزار دیا۔ اس لیے علامہ دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو جو ہر وقت اپنے یوم حساب کو یاد رکھتا ہے، اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 3 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلے نمبر پر جس کو اپنا حساب یاد ہے، یوم حساب، کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا حساب دینا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام تاجیل التوبہ، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر توبہ کرنے کی توفیق بخشتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت القناعت فی القلب، اس کے دل میں قناعت جیسی دولت اس کو عطا کرتا ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا، اللہ نے اس کو عطا کیا دنیا میں، اس پر قناعت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز النشاط فی العبادہ، وہ عبادت میں سرگرمی دکھاتا ہے، عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور جو یوم حساب کو بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 سزائیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کرنے کے بعد جلدی توبہ کی توفیق نہیں دیتا، وہ توبہ کرنے کے بارے میں بھی ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، حتیٰ کہ موت اس کو آ کر دبوچ لیتی ہے۔ دوسری چیز، اس کا دل حرص اور طمع سے، دنیا کی لالچ سے بھر جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی پھر دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ مجھے دنیا کو میری سوچ اور فکر کا محور نہ بنا دینا کہ میں اپنی ساری صلاحیتیں اس دنیا کو خرچ کرنے پر لگا دوں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث پاک
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے جس میں ہماری تمام قسم کی پریشانیوں، ہماری ٹینشن کا حل ہے اگر ہم اس پر عمل کر لیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس سے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ آپ کی تخلیق کا مقصد ہے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تجھے 2 قسم کے انعامات دوں گا۔ یعنی عبادت کو ہر چیز پر فوقیت دینا، اور قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور ہم نماز کے بارے میں جو ہمارا حال ہے ہم اس پہ بھی غور کریں۔ مرد کاروبار میں ضائع کرتے، خواتین کھانے پکانے میں نمازوں کے وقت نمازیں قضا کر دیتی، اور یہ بھول گئے کہ ہم نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات میں نماز کا حساب ہوگا۔ اس حدیث پاک میں فرمایا، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تجھے 2 قسم کے انعام دوں گا۔ میری عبادت کو ہر چیز پر فوقیت دے۔ پہلے نمبر پر املا صدر کا غنا، میں تجھے دل کا غنی بنا دوں گا۔ اور دوسرا واسد فقرک، میں تیری تمام ضروریات کو خود پورا کر دوں گا، تو اسے فقیری کا خاتمہ کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسے نہ کیا، میری عبادت کو دنیاوی کاموں پر ترجیح نہ دی بلکہ دنیاوی کاموں کو میری عبادت پر ترجیح دی، تو پھر تجھے 2 قسم کی سزائیں دوں گا۔ پہلی سزا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں املا یدیک شغلا، میں تجھے کام ہی کام ڈال دوں گا، تو ہر وقت کاموں میں مشغول رہے گا، دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرتا رہے گا، دنیا کے کاموں میں لگا رہے گا۔ ولم اسد فقرک، اور پھر تیری ضروریات کو میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ جتنا مرضی کمائے گا تو کہے گا میرے کچھ نہیں بنتا، میری ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں اور عزیزوں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حساب لیں گے، اور حساب کی 2 قسمیں ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات، حتیٰ کہ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں یہ دعا کرتے دیکھا۔ آپ نماز کی حالت میں دعا کر رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ ایک حساب ہے مناقشہ، ایک حساب ہے آسان حساب۔ اماں جان فرماتی ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، مل حساب الیسیر، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، وہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ینظر فی کتابہ ویتجاوز لہ عنہ، اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال پہ نظر دوڑائیں گے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ آسان حساب ہے۔ لیکن فرمایا اے عائشہ، من نوکش الحساب ہلک، جس کو اللہ نے مناقشہ شروع کر دیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا آسان حساب لے اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اتمام حجت کے لیے سارا ریکارڈ انسان کا محفوظ ہے۔ اس محاسبے کی صورت یہ ہے کہ جس پر انسان کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا نامہ اعمال قیامت کے دن اس کی گردن میں لٹکایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے ایک کتاب پھیلا دیں گے، اس نامہ اعمال کو پھیلا دیں گے اور فرمائیں گے اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ کے دیکھیے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا،
آج تو ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، تو ہی بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ تیرے سامنے ہے تیرا سارا ریکارڈ، جو کچھ تو نے کیا۔ اور یہ حساب جو قیامت کے دن ہوگا وہ کئی طرح سے ہوگا۔ ایک حساب اس طرح ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو تولیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو نصب کیے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم غور کر لیں ہم گناہ کس قدر کرتے ہیں اور ہماری نیکیوں کی کیا کیفیت ہے۔ فرمایا ایک پلڑے کے اندر، ترازو کے اندر، میزان کے اندر، اور میزان برحق ہے، ایک پلڑے کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے کے اندر انسان کے گناہ رکھے جائیں گے۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس آدمی کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب قرار پائے گا اور اپنی من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہاویہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر حساب اس طرح بھی ہوگا کہ انسان سے اس کی عمر کا حساب لیا جائے گا۔ ہمیں اللہ نے جو عمر عطا کی ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم اس وقت اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیزوں، جب سے انسان نے شعور میں آیا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے ہمارے اعمال کا اندراج ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ان 5 سوالوں کا جواب کیا ہے، آج ان کا جواب تیار کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن پریشانی نہ ہو، یوم الحساب کے اندر پریشانی نہ ہو۔ پہلا سوال یہ ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، ہر انسان سے کہ اپنی عمر کا حساب دو۔ ہم نے یہ عمر دی تھی آپ کو 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال یا اس سے زیادہ۔ اس امت کے لوگوں کی اوسط عمریں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی اوسط عمریں 60 سے لے کر 70 سال تک اس پیٹے میں چلے جاتے ہیں اکثر، اور بہت کم ہیں جو اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ تو فرمایا اپنی عمر کا حساب دو۔ اور پھر دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کی عمر کا حساب دو۔ یہ بڑی قیمتی عمر ہے جوانی کی، نوجوانوں اپنی جوانی ضائع نہ کرو۔ بڑھاپے میں جا کے پتہ چلتا ہے جب گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، جب قوا ساتھ نہیں دیتے، لمبا قیام نہیں کر سکتا، نفلی روزے برداشت نہیں کر سکتا، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت یہ ہے پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی عمر کتنی قیمتی تھی، جب قوت بھی تھی، شباب بھی تھا، انسان جو چاہے کرنے پر قادر تھا، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی تھی۔ تو جوانی کی عمر، اسی لیے مولانا حالی نے کہا تھا کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ یہ جوانی جب چلی جاتی ہے، عجب یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں سے یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی۔ اب رنگ لگا کے کوئی جوان بنے تو الگ بات ہے، وگرنہ جوانی ہے، یہ کبھی پلٹ کے واپس نہیں آتی۔ جوانی کی عمر کا حساب خصوصی طور پہ لیا جائے گا۔ پھر اور اپنے مال کا حساب دو، مال کہاں سے کمایا تھا۔ مال کے بارے میں 2 طرح کا حساب ہوگا، 2 طرح کا سوال ہوگا۔ مال کیسے کمایا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور پھر جو کمایا تھا اس کو خرچ کہاں کیا تھا، اس کا حساب انسان سے لیا جائے گا۔ اور پھر 5واں سوال یہ ہوگا ماذا عمل فیما علم، آپ نے جو دین کے مسئلے، آپ کو شریعت کے احکام کا پتہ چلا تھا، ان پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ دین کا علم سیکھنا بھی فرض ہے اور دین کے احکام پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس کے بعد عبادات میں نماز کا حساب ہوگا، معاملات میں سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا، کسی نے کسی کو قتل کیا یا کروایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مقتول قاتل کو اس کے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لائے گا اور کہے گا یا رب سل ھذا فیما قتلنی، اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیسے قتل کیا تھا۔ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی توہین اور بے عزتی کرنا، بالخصوص آج کل سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ڈیگریڈ کرنے کے لیے ان کے عیوب کو اچھالا جاتا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالیں۔ تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا کہ فلاں کی توہین اور بے عزتی کیوں کی تھی، فلاں کی پگڑی کیوں اچھالی تھی، اس کو لوگوں کے سامنے کیوں بدنام کیا تھا۔ آپ کو تو کہا گیا تھا کہ کسی کا عیب دیکھو در پردہ اصلاح کرو اور اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، لیکن آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی، لوگوں کے گھریلو معاملات کو، لوگوں کی عزت اور اخلاق کے معاملات کو اچھالا۔ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بھی حساب دینا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں سے جن نعمتوں کا حساب لیں گے، اللہ فرمائیں گے کیا میں نے آپ کو صحت مند جسم نہیں عطا کیا تھا؟ کیا ہم نے آپ کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا؟ اس کا حساب ہوگا۔ اور یہ لباس جو پہننے کے لیے یہ ہم نے جو کئی درجن سوٹ جمع کیے ہیں مہنگے مہنگے، اور یہ سارے ان سب کا قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ عام لوگ جنت میں جانے والے مساکین اور فقراء تھے، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور جو مالدار تھے ان کو روکا گیا تھا، ان سے ان کے مال کا، ان کی نعمتوں کا حساب لیا جا رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یوم حساب کو سامنے رکھ کر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے، شرمندگیوں سے اور پشیمانیوں سے محفوظ رکھے، اس دن اپنی بارگاہ میں ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے، ہمارا حساب آسان کرے، اور ہمیں میدان محشر کے اندر بھی عزت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنت الفردوس کے وارث بنائے اور جنت الفردوس عطا کرے۔ بہت ساری باتیں میں چھوڑ گیا ہوں، میرا موضوع تو کافی شرح بست کا طالب تھا، میں بلکہ چاہتا تھا کہ محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی اور بڑی علمی گفتگو کی، یہ اور زیادہ اپنے موضوع کو ہمارے افادہ کے لیے بیان کرتے، لیکن چونکہ پروگرام ایک وقت کی پابندی کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگ جس طرح ذوق اور شوق سے اس موسم کے اندر، سرد موسم کے اندر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ پروگرام بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔